السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 415واں ماہانہ جلسہ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہے۔ زیر اہتمام الگیلانی عالمی سوسائٹی کی جانب سے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت العلامہ ڈاکٹر حافظ بخاری سید خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری صاحب بخاری قبلہ مدظل العالی ڈائریکٹر الفدا اسلامک سینٹر آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ خطاب سے قبل حضرت قلبہ کی گلپوشی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا وقدوتنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور محتشم سامعین کرام، خواتین و طالبات، معزز بزرگانان ملت، بالخصوص حضرت عتیق الرحمان صاحب قبلہ اور گیلانی سوسائٹی کے ذمہ داران، یقیناً یہ ایک بڑی خوش آئند اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ کوئی کام جس کا ہم آغاز کرتے ہیں اس کا تسلسل کے ساتھ باقی رہنا خود ہی اللہ کے فضل و کرم کی ایک بین دلیل ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عبادات بھی وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم عمل تھوڑا کرو مگر پابندی کے ساتھ کیا کرو۔ تو پابندی کسی بھی چیز میں بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی جیسے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مرتبہ طوفانی بارش ہوتی ہے، گھنٹے بھر کی بارش ہوگی، 2 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، پانی بہہ جائے گا، چلا جائے گا، اس کے اثرات علیحدہ طور پر ہوں گے، مگر وہی کسی اے سی کے کمپریسر سے نکلنے والا ایک ایک قطرہ پانی اگر نیچے پتھر بھی رہتا ہے تو ایک وقفے کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جو ایک ایک قطرہ پانی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کرنے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ کوئی کام ہو، یہ اسلامی تعلیمات کا لب لباب بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے کہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں حضرت کو بھی اور گیلانی سوسائٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ تسلسل کے ساتھ اس بزم فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اس محفل کو تادیر جاری و ساری رکھے اور حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کر بھیجا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ آدمی ایسا نہیں کہ فوری طور پر انسان مکمل بن کر کے آسمان سے اتر جایا نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کو ایک سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے۔ بندہ جب سیکھنے لگتا ہے، علم سیکھتا ہے، تو استاد کو ذریعہ، سبب اور وسیلہ بنایا ہے۔ استاد کے ذریعے سے علم سیکھتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں وجود پاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے کھانا کھا کر کے بڑے ہونے لگتا ہے، پھر کسی چیز کے سہارا لے کر چلنے لگتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے انسان استاد کا، معلم کا محتاج ہوتا ہے، روحانی تعلیمات کے لیے بھی وہ کسی پیر کامل کا، مرشد حقیقی کا اور ولی کامل کا محتاج ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ فیضان حاصل کرتا ہے۔ ایک علم دینے والا ہوتا ہے، ایک علم لینے والا ہوتا ہے۔ جب تک کہ یہ دونوں نہ ہو، جب تک کہ کمال کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ علمی کمال ہو یا روحانی فیضان کی بات ہو، ہر دو کی تکمیل کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک فیض لینے والا ہوتا ہے، ایک فیض دینے والا ہوتا ہے، ایک علم لینے والا ہوتا ہے، ایک علم دینے والا ہوتا ہے، ایک پانی پہنچانے والا، آسمان پانی دینے والا ہوتا ہے، زمین پانی لینے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر شعبے میں یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو فیضان دیتا ہے ہم اس کو پیر کامل کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، اور جو فیضان لینے والا ہوتا ہے اس کو مرید صادق کہا جاتا ہے، اس کو طالب علم کہا جاتا ہے، کبھی اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ نام مختلف ہوتے ہیں۔ فیضان لینے والا الگ ہوتا ہے، جب وہ فیضان لیتا ہے، جب اس کا کشکول بھر جاتا ہے، جب اس کا جام لبالب ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو فیض پہنچانے والا بن جایا کرتا ہے۔ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک چراغ جلتا ہے، اس کے بازو آپ لا کر دوسرے بغیر جلے چراغ لگ دیجئے۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس چراغ کی روشنی سے کئی اور چراغ جل جایا کرتے ہیں۔ روحانیت کا معاملہ اس سے وسیع تر ہوتا ہے، اس سے مضبوط تر ہوا کرتا ہے۔ آج یہ بات اگر آپ کہیں تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بھئی یہ کیا معاملات ہے، روحانیت کی بات کیا کہہ رہے ہیں، فیضان کیا ہوتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا۔ بھئی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، آپ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ روح ہے، روح انسان کی ہے، نظر آتی، کسی کو روح نظر نہیں آتی، مگر روح کا وجود ہے۔ جب روح جسم سے چلی جائے گی، جسم کے رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے، جسم اپنے مقام پر رہتا ہے۔ ہاسپٹل میں تھے یا گھر میں تھے، جسم اپنے مقام پر رکھا ہوا رہتا ہے، مگر نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ کچھ حرکت کر سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے۔ آپ بولیں گے پہلے میرے والد تھے، والدہ تھے، دادا تھے، دادی تھے، بات بھی کرتے تھے، اب بات نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ہونٹ بھی ویسے ہی کے ویسے ہی ہے، زبان بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ بھئی آنکھ ہے اپنے مقام پر مگر آنکھ کھول کر دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ پیر ہے مگر چل نہیں سکتے، جسم رکھا ہوا ہے، ساکی تو جامد پڑا ہوا ہے۔ آپ بولیں گے وجہ کیا ہے؟ جسم تو ہے، بول کیوں نہیں رہا ہے بندہ، چل کیوں نہیں رہا ہے بندہ، دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ جسم رہ گیا ہے، روح چلی گئی ہے۔ آپ مجھے سچے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، کیا آپ نے روح کو دیکھا ہے؟ روح کے وجود کو دیکھا ہے؟ روح کے نکل کے جاتے ہوئے کو دیکھا، مگر یقین رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے روح ہے، جیسے جسم ہے، جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو پاک رکھنے کے لیے صابن کا استعمال ہوتا ہے، صاف ستھرے کپڑوں اور لباس کا استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبتیں ضروری ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے روح پاک ہوا کرتی ہے، روح صاف ہوتی ہے۔ جسم بیمار پڑتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح جب روح ناپاک ہو جائے، روح بیمار ہو جائے، تو اس کے لیے پھر کسی اللہ والے کے دامن کو تھامنا پڑتا ہے، کہ دامن تھامے بغیر آدمی کا دل پاک صاف نہیں ہوا کرتا۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کون ہے میرے رسول؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ہمارے اندر ایک رسول کو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ہماری قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے روحوں کو پاک کرے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اس کے بعد پہلے روح کو پاک کرے، پھر جا کر کے روح کے صفائی کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ معزز سامعین کرام، یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ذکر مبارک، آپ کا وقت آیا، آپ کا دور آیا۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ کے ہماری مائیں ہوتی ہے، کوئی کون ہوتی ہے کہ پاک ماں ہو جاتی ہے، کسی کا نام کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو جو ماں دی تو صرف خیر نہیں دی، امت الخیر عطا فرمائی، خیر والی کی مبدا اور ماں اللہ نے ماں بھی دی، تو خیر والوں کی ماں اللہ نے حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ ہمارے آپ کے باپ ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں تو صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، مگر غوث اعظم کو جو والد دیے گئے وہ صرف صالح نہیں تھے، ابو صالح عطا فرمائے گئے۔ سب کے والد صرف صالح ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، مگر غوث کو جو والد بھی دیے گئے ابو صالح دیے گئے۔ ذرا آپ غور فرمائیے، کسی ایک ولی کامل غوث اعظم کو ماں ملے تو امت الخیر ملے، والد ملے تو ابو صالح ملے۔ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد اور والدہ کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے۔ غوث کی ماں امت الخیر، والد ابو صالح ملے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو والدین دیے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہونے والے مصطفیٰ کریم کی 11 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والے کی ماں اور باپ کا یہ عالم ہے، تو ان کے جد مصطفیٰ کریم کے والدین کا عالم کیا ہوگا۔ کس قدر پاک بازی کے ساتھ پاک ماؤں باپ کو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جب ایک غوث اعظم کے والد اور والدہ کا یہ حال ہے تو پھر اوپر کے اجداد کا عالم کیا ہوگا، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا عالم کیا ہوگا۔ نزہۃ القاطر میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی آمد سے پہلے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ان کی آمد سے پہلے اتنے بڑے اعلان ہوتے ہیں، اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اتنا بڑا انتظام ہوا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا ابا صالح قد اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ایسا بیٹا ہے، کیسا ہے؟ فرمایا کہ ہوا ولی محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب اور برگزیدہ ہوگا۔ یہ آمد سے پہلے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، اور اس کی ایسی عظیم شان ہوگی، بین الاولیاء والاقطاب، اولیاء میں قطبوں میں ایسی شان والے ہوں گے، کشأنی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے، ویسی شان والا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جسے اپنا بیٹا کہے، اپنا محبوب کہے، ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیے، مادرزاد ماں کے پیٹ سے وہ ولی کامل بن کر کے پیدا ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنے سلاسل ہیں، چاہے وہ قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے رفائی ہو، چاہے شاذلی ہو، ہر سلسلے کو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہونے والا وہ ولی کامل بنا کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کمال حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کو عطا فرمایا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ شَأْنٌ، ہر ولی لہو قدم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، مگر آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں جو شان، جو ولایت لے کر کے آیا ہوں، علی قدم النبی بدر الکمالی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر چل کر آیا ہوں۔ آپ دیکھیے، حضور پاک دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لانے سے پہلے انبیاء نے اعلان کیا، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے انبیاء کرام بشارتیں دیا کرتے، اور حضور غوث اعظم کی آمد سے پہلے اولیاء کرام ان کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بل علی رأسی وعینی،
بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنید بغدادی سید الطائفہ، اے رئیس القوم، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آج عجیب بات دیکھنے میں ملی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو آگے چل کر کے ایک اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوگا، وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردنوں پر ہوگا، تو میں نے ابھی سے اپنے سر کو جھکا کر کہا صرف گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی آپ کے قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ مصطفیٰ کریم کے قدم پر حضرت غوث اعظم ہے۔ مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے آپ کی بشارتیں سنائی گئی، آپ کی آمد کے چرچے ہونے لگے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کا جشن منایا گیا۔ اسی طرح بلا تشبیہ حضور غوث اعظم کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کے چرچے ہونے لگے۔ جب آقا کریم تشریف لائے تو سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور غوث اعظم جب کائنات میں، اس کائنات رنگوبو میں تشریف لائے تو آپ روزہ رکھتے ہوئے اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ اٹھا کر دیکھتے جائیں، آپ کی جو کرامات ملتی ہے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ علی قدم نبی بدر الکمالی، نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک پر آپ کی کرامات نظر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے، بخاری شریف میں ملتا ہے، آقا کریم علیہ السلام تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ بڑے وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، بڑے لاغر نظر آ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے کیوں اترے اترے نظر آ رہے ہیں، تم لاغر کیوں نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا صوم وصال رکھتے ہوئے، آپ تسلسل کے ساتھ 40 دن روزہ رہتے، کیسے؟ نہ سحری کرتے، نہ افطار کرتے، نہ ناشتہ ہوتا، نہ صبح نہ شام، کچھ نہیں، تسلسل کے ساتھ روزے، حبیب پاک رہا کرتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا، ہم بھی روزے رکھنے لگے، ویسے ہی آپ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھنے لگے۔ بخاری شریف اٹھا کر کے پڑھیے، لوگوں کو سب نظر آتا ہے بخاری میں، مگر آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان نظر نہیں آتی۔ کبھی بخاری دل والوں کے ساتھ، عشق والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ کر دیکھے، بخاری شریف شروع سے آخر تک مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان بیان کرتی ہے۔ کیا فرمائے آقا کریم علیہ السلام؟ لستو نہیتکم لستو مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ لوگ بولتے نا برابری ہمارے جیسے، نعوذ باللہ، جو یہ آپ الفاظ سنتے ہیں، امام بخاری کی بخاری اٹھا کر کے پڑھیے، کتاب الوصال، کتاب الصیام اٹھائیں، باب الوصال، باب عن النہی عن الوصال اٹھا کر کے آپ پڑھیے بخاری شریف۔ حضور پاک نے فرمایا تم میں میری طرح کون ہے؟ میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری طرح ہاتھ پیر آنکھ ناک نظر آتے ہیں تو تم اپنے آپ کو میرے برابر سمجھ رہے ہو؟ لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اب یہ بات بھی ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں حبیب پاک نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے اے حبیب میں تمہاری طرح ہوں۔ اب لوگ اس کو لا کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی سرکار فرما رہے ہیں نا قرآن میں، سرکار فرما رہے ہیں قرآن میں کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو بھئی ہماری طرح ہے کہنا کیا برا ہے؟ ذرا آپ ایک بار غور کریے معزز سامعین کرام، 3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کلمہ کہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کیا؟ قل، اے حبیب آپ فرمائیے۔ تو یہ کس نے کہا پہلے؟ اللہ نے۔ قل انما انا بشر مثلکم، پہلے اللہ نے فرمایا۔ دوسری شخصیت خود حضور پاک کی، قل اللہ نے کہا، انما انا بشر مثلکم سرکار نے کہا، دوسری شخصیت۔ تیسرے کفار نے کہا کیا کہ آپ ہماری طرح بشر ہے، آپ کا قرآن کیوں اتر رہی ہے؟ ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر پر قرآن کیسے اتر سکتا ہے؟ تو 3 لوگوں نے سرکار کو بشر مثلکم کا لفظ کہا۔ اب کوئی اگر کہے سرکار ہماری طرح ہے تو 3 میں سے ایک بننا پڑے گا پہلے، یا تو وہ خدا بننا نعوذ باللہ، یا پھر نبی کا دعویٰ کرنا نعوذ باللہ، یا پھر تیسری بولی کفار کی تھی۔ ابو بکر نے کبھی نہیں کہا کہ مصطفیٰ میری طرح ہے نعوذ باللہ، حضرت عمر نے نہیں کہا، عثمان غنی نے نہیں کہا، علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نہیں کہا، ابو ہریرہ نے نہیں کہا، عبد الرحمن بن عوف نے نہیں کہا، طلحہ نے نہیں کہا، زبیر نے نہیں کہا، خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں کہا، فاطمۃ الزہرا نے نہیں کہا، عائشہ صدیقہ نے کسی نے نہیں کہا۔ کوئی مجھے نہیں بتا سکتا کہ کسی نبی، کسی صحابی نے کہا ہو، یا کسی فرشتے نے کہا ہو، یا کسی ولی نے کہا ہو، یا کسی تابعین، کسی نے نہیں۔ 3 لوگوں نے کہا، ایک اللہ نے کہا، ایک رسول اللہ نے کہا، تیسرے کفار نے کہا۔ اب آپ تینوں میں سے کون سے بننا چاہ رہے ہیں رسول کو اپنی طرح کہنے کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے کہا کہ حبیب پاک نے یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں ہم اس لیے رہ رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں،
جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ بخاری شریف ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضور غوث اعظم کی زندگی اٹھائیں۔ حضرت ابو سعید المخزومی علیہ رحمہ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم 40 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، ہے نا؟ حضرت کون امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کہا نا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، تیرا اللہ ہے وہ چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں بالا تیرا، مزرعے چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ معزز سامعین کرام، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، 40 دن کھانا نہیں کھاتے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ آپ پوچھیں گے کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ مصطفیٰ کریم کی ولایت کے قدم پر قدم چلنے کا فیضان ہے، جو حضور پاک صوم وصال رکھا کرتے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اسی ولایت محمدی کی اتباع میں 40 دن بھوکے رہا کرتے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر نظر آئے گا، اور کیسا مقام و مرتبہ، کیسا تعلق حبیب پاک سے۔ ایک منظر تھا، ایک مرتبہ آپ درس دے رہے ہیں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ دوران درس اٹھ کر آپ دوران مجلس ایک شخص کے قریب گئے، اپنے طالب علم کے، ذرا ان کی آنکھ جھپکی لگی تھی۔ ہوتا ہے نا کبھی اچھی بات سنتے ہوئے رحمت کی ہوا چلتی ہے تو تھوڑا سا جھپکی لگ جایا کرتی ہے، کبھی ہوتا ہے۔ تو آنکھ اکثر جمعے میں ہوتا ہے، جمعے کے دن جو ہے ادھر خطیب صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، لہٰذا ایک شخص تھے جو آپ کے شاگرد تھے، حضور غوث اعظم دستگیر اٹھ کر جا کر ان کے سامنے ٹھہر گئے۔ اب یہ آنکھ لگی ہوئی ہے، آنکھ بند ہے ان کی، اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اور لوگ آواز کرنے لگے آپ نے خاموش بیٹھنے کے لیے، آپ بادب جا کے ان کے سامنے ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ صاحب کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر ٹھہر گئے، بہرحال مجلس کا اختتام ہو گیا، آپ کی علمی مجلس کا خاتمہ ختم ہو گئی۔ ہونے کے بعد ہوا یہ کہ سب جانے سے پہلے حضور غوث اعظم دستگیر سے ملا کرتے، تو اب یہ جو صاحب تھے جن کے لیے حضور غوث اعظم اٹھ کر ٹھہرے تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے جن کی آنکھ لگنے پر، وہ بھی آ کر کے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، لوگ بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑے پیر سے بھی ملتے، ان سے بھی ملتے، سب ہونے لگا۔ آخر میں کسی نے پوچھ لیا حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیا بات ہے کہ اپنے ایک شاگرد، ایک طالب علم آپ کے ایک خوشچی کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کر کے ان کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ ٹھہر گئے، وہ بھی پورے ادب پورے احترام کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ آپ نے فرمایا دراصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میں اس آدمی کے لیے جا کر نہیں ٹھہرا، یہ آدمی کی جھپکی لگی تھی، نیند کی اونگ لگی تھی، اس دوران یہ آقا کریم، اس کی اونگ کے دوران، اتنے وقفے کے دوران آقا کریم علیہ السلام کی اس اونگنی اور نیند میں آمد ہوئی تھی، اس آمد کے احترام میں، مصطفیٰ کریم کے احترام میں جا کر کے میں ادب سے ٹھہر گیا۔ ایک آدمی جو آنکھ لگی ہے بھی، اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد جھپکی لگی ہوئی ہے، اس کے خواب میں آقا کریم تشریف لائے ہیں، اس تشریف آوری پر ادب و احترام کے لیے آپ جا کر کے اس کے سامنے ٹھہر گئے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا، نہ پچھلوں میں ویسا کمال دیا گیا، نہ اگلوں میں ویسا کمال دیا گیا، اور آپ کا علمی فیضان بڑا کمال کا فیضان۔ لوگ آتے، آ کر کے آپ کے پاس پڑھتے، کیسا پڑھا کرتے؟ بڑے بڑے مفسرین آتے، تفسیر کا علم حاصل کرتے، محدثین آتے، حدیث کا علم حاصل کرتے، فقہاء آتے، فقہ کا علم حاصل کرتے، تصوف کے ماہرین آ کر تصوف کا علم، اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال علم کا عطا فرمایا۔ اور آپ نے کیا فرمایا پتا ہے؟ ہم اگر بڑے پیر کے ماننے والے ہیں، بڑے پیر کی کئی کرامات ہیں۔ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے مردوں کو زندہ کیا، جانوروں کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ، کئی کرامات ہیں آپ کی۔ سب کرامتوں میں سمجھتا ہوں 2 کرامتیں سب سے عظیم کرامتیں ہیں۔ سب سے پہلی کرامت ہے سچائی، سچ بولنا، دوسری بڑی کرامت ہے علم۔ آپ نے ابھی، آپ کا بچپن ہے، بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کے عالم میں آقا کریم علیہ حضرت حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک ماں کا حوالہ دیا،
ڈاکو آپ اکثر سن چکے ہیں، میں واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. آپ نے سنا ہے جا رہے تھے، ڈاکو پکڑے، آپ کے جسم مبارک سے وہ 40 دینار نکالے وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ اس وقت فرما سکتے تھے کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، چوری کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کہتا ہے، حدیث. آپ نے نہ قرآن کا حوالہ دیا، نہ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، کوئی اور حوالہ نہیں دیا. آپ نے حوالہ کیا دیا؟ آپ نے حوالہ اپنی ماں کا دیا. پتا کیا چلا؟ ماں کی عظمت وہ ہوتی ہے، ماں کا مقام وہ ہے. اگر سچے دل سے کوئی ماں کا حوالہ بھی دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں کی برکت سے 40 چوروں کو ہدایت کی راہ بھی عطا فرما دیتا ہے. ماں کا یہ مقام ہے. اسلام نے بڑا عظیم مقام دیا ہے خواتین کے لیے. آج خواتین کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بھٹکانے کے لیے غوث اعظم نے کس کا حوالہ دیا؟ کسی اور کا حوالہ نہیں دیا، اپنی والد ماجدہ کا حوالہ دیا. تو پتا کیا چلا؟ مائیں جب امت الخیر ہوتی ہے، اولاد عبد القادر جیلانی نے تو ان کے غلام تو بن سکتی ہے. ماؤں کا کردار اولاد کی تربیت میں بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے. ہماری مائیں جتنی پاک اور نیکوکار ہوگی. بھئی بختیار کاکی کو بختیار کاکی کس نے بنایا؟ معین الدین اجمیری کو معین الدین اجمیری کس نے بنایا؟ یقیناً اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انتقام ہے، مگر اس تربیت میں ماؤں کا سب سے بڑا رول اور اہم کردار رہا کرتا ہے. میری خواتین بہنیں، مائیں بھی ہے. میں کہوں گا کہ آج ہمیں اپنی نسل کو سدھارنا ہے تو اپنی ماؤں کو پہلے سدھارنا پڑے گا، ان کے کردار کو سنوارنا پڑے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کے پاس ایک بیٹا آیا، والد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، میرے والد میرے حقوق ادا نہیں کرتے. میرے والد آئے اور آ کر کہے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ نے، مرد عورت دونوں کے لیے ہے یہ بڑا اہم واقعہ ہے، بڑی اہم بات ہے تربیت کے حوالے سے. یقیناً حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی ہمیں یہی تو سکھایا ہے، انسان بننا بتایا ہے. حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے والد کا حق ادا نہیں کرتے، تم اپنے والد کے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آتے، ان کا ادب اور احترام نہیں کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے. بیٹے نے کہا کہ اے امیر المومنین، یقیناً آپ نے سچ سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے. بیٹے نے کہا اے امیر المومنین، سزا دینے سے پہلے، فیصلہ سنانے سے پہلے ذرا میری کچھ باتیں ہیں، آپ ذرا سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا. امیر المومنین نے کہا کہ کہو. تو بچہ کہنے لگا کہ امیر المومنین ذرا یہ بتائیے کہ یقیناً بے اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، میں مانتا ہوں. کیا باپ پر کوئی حق نہیں ہے کیا اولاد کا؟ فرمایا کہ برابر ہے. تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے امیر المومنین، پہلا حق کیا ہے باپ کا اولاد پر؟ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، بچہ جب 10-12 سال کا ہو گیا ہے، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، جب ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے، بچے کو سدھارنے کے حوالے سے. آج معذرت خواہی کے ساتھ آج ہمارا سماج سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اخلاقی پستیوں کی طرف جا چکے ہیں. ہر قسم کی برائی ہمارے سماج میں نظر آ رہی ہے. ہمارے مرد ہو یا خواتین ہو، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس. گندگی کے اس دلدل میں ہم گرتے جا رہے ہیں. اخلاقی پستیاں جو کسی دور میں اغیار کے پاس سننے میں آتی تھی، اس سے بدترین دور میں ہم آج گزر رہے ہیں. اس کے لیے سماج کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد اس ملت بیضا کا ذمہ دار ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آج اس کو ادا کرنے کا وقت ہے. خالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے نہیں ہونے والا. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ سب سے پہلا حق اولاد پر باپ کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. اچھی ماں کا انتخاب پہلا اولاد کا حق ہے باپ کے ذمے. اچھی ماں کا انتخاب کرے، نیکوکار اولاد. ہم کبھی سوچے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے. مرد حضرات بھی نہیں سوچتے. ہماری والدائیں بہنیں جو بڑی ہوتی ہیں، جو اپنے بھائی کے لیے یا اولاد کے لیے بیویاں دیکھنی جاتی ہے، خوبصورتی کرائٹیریا سب سے پہلا ہوتا ہے. رنگ ایسا ہو، چاہے اپنا بیٹا کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، بچی خوبصورت ہونا ہے. ایسی ہونا، ویسی ہونا، نازک ہونا، دبلی پتلی ہونا، ہائٹ اتنی ہونا،
بال اتنے لمبے ہونا، کیا بالیوں سے شادی کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہائٹ سے کیا لینا دینا؟ اس کی انگلیاں بڑے رہنا، میں آپ کو میرے پاس جو پریکٹیکلی آتے ہیں وہ سنا رہا ہوں میں. ہائٹ لمبی ہونا، دبلی پتلی ہونا، پڑھی لکھی ہونا، نیکوکار ہونا، گھر کا پکوان کرنے. میں نے کہا کہ بھئی کیا جو خواتین دیکھنے جاتی ہیں، میں کسی کو الزام نہیں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کیا ان کے اندر اتنے سارے گن اور ہنر ہے جو دوسروں کے سامنے دیکھا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے خوبصورتی سب سے پہلا کرائٹیریا. دوسری چیز پھر مال دیکھتے ہیں، مالدار ہونا، پیسے والی، کار لائے، بنگلہ لائے، فلیٹ لائے، وہ زمین لائے، فلاں لائے، 2000 آدمی کا اسٹینڈرڈ لیول کا شادی خانوں میں شادی کرے. ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے. مگر فاروق اعظم کیا بتا رہے ہیں؟ عورت کا انتخاب سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے لیے کرنا پڑے گا. ہم کسی کو بھی اپنی بیوی بنا کر، اپنے گھر کی بہو بنا کر یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ حسن بصری بنے گا، وہ بختیار کاکی بنے گا، وہ معین الدین اجمیری بنے گا. ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اپنے پاک باز ماؤں کا انتخاب کرنا پڑے گا. غوث اعظم دستگیر کا یہ ذکر کر رہے ہیں، چرچا ہو رہا ہے. غوث اعظم دستگیر کی والدہ کا عالم کیا تھا، ان کے والد نے کیسی ماں کا انتخاب کیا تھا، وہ اگر سمجھ جاتے تو ہم سچے قادری اور غوث پاک کے غلام بن جایا کرتے. جب آپ کا نکاح کا وقت آیا تو آپ کے نانا نے، عبداللہ سومئی نے کیا کہا تھا کہ میری بیٹی کیسی ہے، جو پیروں سے چل نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، منہ زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ چونکہ ایک سیب کا وہ واقعہ تفصیل آپ نے سنی ہے، وہ معاف کرانے کے لیے آپ نے نکاح کر لیا. جب دیکھے تو حسین و جمیل، پاک باز، نورانی چہرے والی خاتون ہے. سمجھے کہ کوئی غلط خاتون آ گئی ہوگی، وہ پلٹ کر واپس چلے گئے. جب سسر ملے عبداللہ سومئی، پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ اندھی، لنگڑی، للی، اندھی، بہری لڑکی ہے، وہاں تو ایک خوبصورت حسین و جمیل پری بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یقیناً میری بیٹی اندھی ہے. آپ نے کہا تھا اندھی ہے؟ کہا کہ ہاں اندھی ہے. اس نے غیر محرموں کو کبھی نہیں دیکھا. بولے پیر کی لنگڑی ہے؟ ہاں برائی کی طرف کبھی قدم نہیں اٹھایا، زبان کسی کی دل آزاری نہیں کی. جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو عبد القادر جیلانی جیسی اولاد پیدا ہوا کرتی ہے. بختیار کاکی جب پیدا ہوئے، مدرسے کو لے جایا گیا تو استاد چاہتے ہیں الف لام میم سے پڑھائے. حضرت بختیار کاکی الف لام سے میم سے پڑھنے تیار نہیں ہے. استاد پریشان ہے، آخر وجہ کیا ہے، بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ والدہ سے پوچھا تو والدہ نے کہا کہ استاد محترم ایک کام کریے، بچے کو آپ 15ویں پارے کے آغاز سے پڑھائیے، کیونکہ بچہ 14 پاروں کا آلریڈی حافظ ہے. بولے وہ کیسے، اتنا چھوٹا بچہ؟ فرمانے لگی کہ میں 14 پاروں کی حافظہ تھی، جب تک کہ میں 14 پارے ہر دن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی، گھر کے کام کاج کا آغاز نہیں کرتی، اور میرا بیٹا میری گود میں لیٹا رہتا، ہر دن 14 پارے سنتے سنتے بچے کو 14 پارے حفظ ہو چکے. اگر ایسی مائیں ہوگی تو پھر اولاد بھی، نسل بھی اچھی چلے گی. عمر فاروق نے کہا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نیک ماں کا انتخاب کرنا. میں خواتین ہیں ان سے بھی کہوں گا، مرد حضرات ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے مطمع نظر کو، اپنے ڈائریکشن کو موڑنے کی ضرورت ہے. ہم ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو کرائٹیریا کیا تھا عبداللہ سومئی، حضرت ابو صالح جنگی دوست کا، ذرا دیکھنا پڑے گا. انہوں نے ماں کا انتخاب امت الخیر کا کیا ہے. غوث اعظم کے لیے انہوں نے انتخاب امت الخیر کا کیا ہے. ہم آج کے دور میں مال، دولت، حسن و جمال وغیرہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا کرائٹیریا. اور میں صرف یہ لڑکیوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کے معاملے میں آج کل ہمارے سماج میں لڑکوں کی طرف زیادہ مسائل اور مصائب پیدا ہو چکے ہیں. لڑکیوں کی طرف سے مطالبات بہت زیادہ، لڑکا ایسا ہونا ہے، یو کے میں ہو، یو ایس اے میں ہو، فلاں جگہ ہو، اتنی سیلری ہو، اپنا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، نہ جانے کتنے ہی کنڈیشنز ہماری طرف سے لگائے جا رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ارضاؤ کی. آپ کی زندگی کا ہر عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع میں، آپ کی راہ پر چلتا رہا. آپ نے جو عمل کیا، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ علی قدم النبی بدر الکمالی کا حال تھا. کمال ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا تھا، بچپنے سے لے کر مدرسے میں جاتے تو فرشتے اعلان کرتے کہ ہٹ جاؤ کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے. مگر آپ نے نہ علم کا راستہ چھوڑا، نہ آپ نے عبادتوں کا راستہ چھوڑا، نہ آپ نے زہد و تقوی کا راستہ چھوڑا. ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے نہیں،
ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو ہمارا عمل بتائے کہ ہم غلام غوث اعظم ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ماننے والے ہیں۔ آخری بات آپ کے ملفوظات سے کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آپ نے کہا کہ صحیح قادری کون ہے؟ آج کل تو عام سمجھ لے رہے ہیں قادریت اتنا آسان ہو گئی ہے کہ اب تو بیعت طریقت ایسا بھی اتنا حال ہمارا ہو گیا ہے، ٹی وی پر کوئی بیٹھ کر بول دے رہا ہے آپ بیعت کر لیے، ہاتھ اٹھاؤ، بیعت ہو گئی تو بیعت ہو گئی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات دیکھیں قادریت کیا ہے، قادری بولتے کس کو ہیں، مرید کیسا ہونا ہے، حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ آپ کے خطبات اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا، آپ کو پتا چلے گا۔ ورنہ پوچھا گیا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہ آپ کا جو ماننے والا ہوگا، آپ کا جو مرید ہوگا، آپ نے فرمایا جو میرا مرید ہوگا اور جو مجھ کو چاہنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس کی بخشش و شفاعت کروں گا، بخشش کروں گا اور بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو شارحین نے حضرت شنتوفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں جا کر کے بہجت الاسرار وغیرہ لکھی ہے کتاب آپ کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا چاہنے والے سے مراد کون ہے؟ بولے جس کے دل میں میری محبت ہے وہ بھی میری شفاعت کا کل قیامت کے دن حقدار ہوگا۔ آپ 4 باتیں فرمائے ہیں، 4 باتیں کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا مرید قادری کون ہو، اس میں اللہ کی 2 صفات ہو، کیا؟ غفاری اور ستاری ہو۔ اللہ کی صفت غفاری اور ستاری اس کے اندر ہو۔ غفاری لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، کیسی ہو؟ اللہ تعالی کی طرح غفاری ہو۔ کیسا غفار ہے معلوم ہے انہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان کہاں دوڑے دوڑے بھاگ رہا ہے، ادھر آ جا۔ کہاں جا رہا ہے؟ ارے اس رب سے دوڑ کر جا رہا ہے جس نے تجھے پیدا بھی کیا، برابر شکل و صورت بھی دی، کھلاتا پلاتا ہے، ہر ضرورت تیری پوری کرتا ہے۔ وہ رب کریم کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ ایسا کریم پروردگار۔ فرمایا اس کی غفاری۔ غفاری کیسی؟ کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا، پکار رہا ہے صنم صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، اپنے صنم کو پکار رہا ہے۔ پکارتے پکارتے غلطی سے اس نے رب پکار دیا، اللہ کا نام لے لیا، تو اللہ نے آواز دی اس کو، اے میرے بندے بول کیا بولنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہے باری تعالیٰ وہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے سلپنگ آف ٹنگ سے اس نے رب کہہ دیا، اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس کے دل میں وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی رب ہے جو اس کو جواب دے سکے؟ کوئی اور تو ہے نہیں کہ جو رب بن کر کے جواب دے، اسی لیے میں نے اس بندے کو پکارا ہے، بندے میرے بندے بول تیری کیا حاجت ہے، وہ حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ اس کو کہتے ہیں غفاری، اس کو کہتے ہیں غفاری۔ فرمایا کہ بندے اللہ کی غفاری پیدا ہو، پہلی صفت اللہ کی۔ دوسرے فرمایا اللہ کی ستاری ہو، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ فرمایا ستاری ہو، کسی کے عیب چھپائے، ہم لوگ عیباں چھاپتے، چھپانے کا حکم دیا گیا۔ کسی کا عیب آ جائے نظر، اس کو چھپانا، یہ اللہ تعالیٰ، بھئی آپ دیکھ لیں میں ہوں، میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، اچھا بن کر نظر آ رہا ہوں، شملہ ہے، ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ پہنا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اچھا نظر آ رہا ہے، میرے اندر جو عیب ہے وہ اس نے چھپائے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے جو عیب ہے اس نے چھپائے ہوئے ہیں۔ میں کیا گناہ کر کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ یہی ہے ستاری، ستاری ہے۔ فرمایا جو ستار لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ستاری رہے۔ حضرت حاتم اصمی علیہ الرحمہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ لوگوں کے عیب چھپانا کہتے کس کو ہے؟ ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ سوال کرنے کے لیے، سوال کیا اس نے، سوال کا جواب حضرت دینے لگے، تو سوال کا جواب دینے سے پہلے ہوا یہ کہ دوران گفتگو اس کی ریح خارج ہو گئی۔ انسانی فطرت ہے، فطری چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ، اور اس کا کوئی مذاق بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی
سے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس کو بری نظر سے دیکھنا یا اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خاتون آئی ہے، اب مرد حضرت حاتم اسمی علیہ الرحمہ بڑے اللہ والے، ان سے سوال کیا کرنے آئی، غلطی سے انسانی فطری تقاضے کے تحت نیچرلی ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ بڑی شرمندہ ہونے لگی، حضرت کیا کہیں گے کہ خاتون آئی ہے اور ایسا حرکت کر دی ہے میرے سامنے، میرے بارے میں حضرت کی دل میں کیا کیا نہیں آ رہا ہوگا۔ حضرت بھانپ گئے کہ یہ خاتون بڑی شرمندہ ہو رہی ہے، بڑی شرم و حیا سے پانی پانی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بیوی یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کہا ہے، ذرا زور سے کہو۔ اس نے پھر سوال کو ریپیٹ کیا۔ آپ نے فرمایا بیوی مجھے کم سنائی دیتا ہے، مجھے کم سنائی دیتا ہے، ذرا اور زور سے بولو۔ وہ خاتون اور زور سے بولنے لگی، 3-4 مرتبہ پوچھا۔ جب اس کو یہ اطمینان، حضرت کو یہ اطمینان ہو گیا، خاتون کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت کم سنتے ہیں، تھوڑا اسمی کہتے ہیں بہرے کو، سم بکم عمی جو قرآن میں آیا ہے، سم کہتے ہیں بہرے کو، کم سننے والے کو۔ تو جب یہ محسوس ہوا اس کو کہ حضرت کم سنتے ہیں، میں اتنی زور کے آواز میں کہہ رہا ہوں تو حضرت کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو میری جو ری کی آواز تھی وہ تو حضرت نے سنی نہیں۔ جب اس کے دل میں یہ یقین ہو گیا تو اس کی جو شرم و حیا تھی، جو پشیمانی تھی، جو شرمندگی تھی، وہ جاتی رہی۔ حضرت نے جب محسوس کیا کہ اس کی جو پشماندگی، پریشانی اور پشیمانی تھی وہ دور ہو گئی ہے، حضرت نے کہا اچھا یہ سوال ہے بیوی آپ کا، اس کا یہ جواب ہے، جواب دے کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ پوری زندگی بھر اسمی یعنی بہرے بن کر کے رہنا گوارا کیا، مگر اس ایک خاتون کے عیب کو، ہونے والی غلطی کو لوگ کسی کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ یہ ہے ستاری، یہ ہے دوسروں کے عیبوں کو چھپانا۔ فرمایا اللہ کی 2 نشانیاں ہو، 2 صفات ہو مرید قادری کے اندر، ایک غفاری ہو، ایک ستاری ہو۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کی 2 عادتیں ہو، ایک شفیق ہو، ایک رفیق ہو۔ لوگوں پر شفقتیں بانٹے، شفقتیں کرے، شفیق رہے، نرم رہے۔ شفیق رحم، نرم دل بھی رہے، نرم زبان بھی رہے، نرم لہجہ بھی رہے، اس کو شفیق کہا جاتا ہے۔ رفیق ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے درمیان میں رہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان سے ان کی باتوں کو شیئر کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ ہوتے ہیں شفیق، وہ ہوتے ہیں رفیق۔ کیسے شفیق؟ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون آئی مدینہ منورہ میں، دیوانی اور پاگل ہے، دیوانی عورت ہے۔ اس نے بلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی سے نکل کر باہر وہ خاتون کے پاس چلے گئے، جا کر اس سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اٹھ پٹانگ باتیں کر رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے، دھوپ ہے، مدینہ منورہ کی چٹکتی ہوئی دھوپ ہے، وہ دھوپ میں آقا کریم علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو خاتون کیا کیا کی باتیں کر رہی ہے، حبیب پاک سنتے جا رہے ہیں۔ صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ پاگل عورت ہے، دیوانی ہے، اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کے ساتھ سنتا نہیں ہے، اگر محمد مصطفیٰ بھی نہ سنے تو دنیا میں پھر کون سنے گا؟ یہ ہوتے ہیں شفیق۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی 2 عادتیں رہے، شفیق رہے، رفیق رہے۔ پھر فرمایا ابو بکر کی 2 خصلتیں رہے، صادق رہے، صدیق رہے، سچ بولے بھی اور سچ کے ساتھ ٹھہرے رہے، سچ بھی بولے اور سچائی کا ساتھ دے۔ فرمایا کہ عمر فاروق کی 2 عادتیں رہے، شجی رہے، بہادر، اور عدیل رہے، عدل و انصاف کرنے والے رہے، بہادر رہے۔ پھر فرمایا کہ عثمان غنی کی 2 خصلتیں رہے، فرمایا کہ سخی رہے، شرم و حیا کا پیکر رہے، سخاوت رہے، لٹانے والا رہے اور شرم و حیا کا پیکر رہے۔ فرمایا کہ علی مرتضیٰ کی 2 خصلتیں رہے، وہ حق بولنے والا، حق کے ساتھ ٹھہرنے والا بھی رہے اور علم حاصل کرنے والا رہے۔ فرمایا کہ جب تک کہ یہ 6 لوگوں کی 2 خصلتیں نہیں آتی، وہ میرا پک سچا مرید اور مرید قادری صحیح طور پر نہیں بن سکتا۔ ہم دعویٰ ہم لکھ لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ قادری، مرد ہو یا عورت ہو، اگر ہم بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی اس خطبے کے اس ملفوظات کا اگر لب لباب ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے ہم حقیقی معنوں میں قادری ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اگر قادری عملی طور پر نہیں ہے تو نام لکھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، کافی نہیں کہ بیٹھ کے مدح و ثنا کریں، اٹھو کہ آج حق محبت ادا کریں۔ معزز سامعین کرام، حالات بڑے آتے ہیں، آئیں گے، بڑے پیر کے دور میں بھی آئے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ بڑے پیر کے دور کا ہے۔ آپ نے اپنی ابن قدامہ
کی ذریعے ایک پوری ٹیم کو تیار کر صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر کے مسجد اقصی کو فتح کروایا، بیت المقدس کو کامیاب و کامران کروایا۔ حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہمارے اپنے ملک کے وطن عزیز میں یقیناً ظاہری طور پر حالات خراب ہوں گے، مخالف سمت میں جا رہے ہوں گے، مگر وقت کا ایک پہیہ ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرا کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پینڈل سائیکل چلایا جو کرتے ہیں، ایک پینڈل جب اوپر ہوتا ہے تو دوسرا پینڈل نیچے ہوتا ہے، جب دوسرا پینڈل اوپر آتا ہے تو پہلا والا نیچے جاتا ہے، جیسے یہ گول پھرتا ہے، ان مسلمان کے احوال بھی ایسا پھرا کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وقتی طور پر حالات تھوڑے کمزور ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، رسول اللہ سے مضبوط ہو، اولیاء کرام سے مضبوط ہو، قرآن پر عمل پیرا رہے، اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں کا اسوہ بنا رہے، تو کوئی عجب نہیں ہے کہ پھر بہت جلد یہ حالات بدلیں گے، رات ختم ہوگی، صبح کا سویرا آئے گا، پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، مگر اس کے لیے ہمیں ہمہ تن گوش ہو کر اللہ کے دربار میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا۔ جی حضرت عمر، حضرت یاد دلائے، حضرت عمر فاروق کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پہلی جو باپ کی حق ہے اولاد پر، اچھی ماں کا انتخاب۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین، میرے والد نے یہ حق ادا نہیں کیا، ایک طائفہ سے نکاح کرا، شادی کر لی، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، میرا یہ حق باپ نے ادا نہیں کیا۔ تو پوچھا پھر دوسرا حق کیا ہے؟ تو بولے اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ حملہ بھی اس میں پیدل ہے، نام عجیب عجیب نام سننے میں آ رہے ہیں۔ آیت کتے، ایک نام بچی کا نام ہے آیت، پتہ نہیں، صبا، سمجھ میں نہیں آ رہا نام کیسے ہے، کیا کیا نامہ رکھ لے رہے ہیں، ہمارے مرد ہو یا عورت ہو، قرآن میں آیا رکھ لے رہے ہیں۔ ایک لڑکی کا نام میں پڑھا کرتا تھا جب سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، پڑوسی ملک کی لڑکی تھی، اس کا نام تھا زواتا افنان، قرآن کی پوری ایک آیت ہے، 2 پتوں والی، زواتا افنان نام لڑکی کا۔ ایک لڑکی کا نام ہے لیلۃ القدر خان۔ عجیب عجیب کون سے لوگ ہمارے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، کیسے کیسے نام لکھ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں۔ آسیہ، اگر حضرت بی بی آسیہ کی طرف وہ معنی میں وہ نسبت ہے تو الگ بات ہے، ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں، نیا نام، کچھ بھی ہو نیا نام ہونا، جو کوئی بھی نہیں رکھے، ارے بھائی کہاں سے لائیں گے ایسے نام، کون سا ہوگا بھائی؟ جو نام وہ نام رکھے جائیں جو قرآن اور حدیث میں ہے، کچھ بھی نیا نام۔ سیریلز میں، پاکستانی ڈراموں میں دیکھ لے رہے ہیں، یا تو کوئی سیریلوں میں دیکھ لیے، وہ نام سن لے کر رکھ لے رہے ہیں، بھائی وہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے، کوئی اسلامی ملک نہیں ہے وہ جس میں جو ہے ڈرامے میں بتایا گیا ہر چیز آپ کے لیے قابل تقلید اور عمل ہے، نہیں ہے۔ نام اللہ کے ناموں میں سے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام رکھے جائیں، مصطفیٰ کریم کے ناموں میں سے نام رکھے جائیں، صحابہ کرام یا صحابیات کے ناموں میں سے نام رکھے جائیں، یا نہیں تو کم سے کم کسی سے پوچھ کر اچھے معنی والے نام رکھے جائیں۔ عجیب عجیب نام، بے تک کے نام رکھ لے رہے ہیں ہمارے پاس، کئی لوگوں کے نام ہم تبدیل کرتے ہیں، میں بھی یہ نام صحیح نہیں ہے، یہ نام بدلا جائے، یہ نام تبدیل کیا جائے۔ ایک مقام پر ایک لڑکی کا نام ایک والد صاحب رکھے ہیں زانیہ، میں نے پوچھا کیوں؟ تو نہیں، وہ کیا بچی کا اوپر والی کا نام تھا عافیہ، دوسرے کا نام تھا عاصمہ، اب وہ وزن ملنے کے لیے وہ نقلی نام۔ میں بولا بھائی آپ کوئی دوسرے آپ کی بیٹی کو بولے تو بری بات ہوگی، اگر آپ کو سرٹیفائڈ برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا کر دے رہے ہیں لوگوں کو بھی میری بیٹی یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فاروق اعظم کو اس نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، کہا کہ بھئی اچھا نام رکھا جائے، ہم لوگ بھی اس میں پیدل ہے، نام آتے ہیں، صاحب نام بولیے نا، نیا کوئی نام بولیے، بیٹا ہوا 4-5 نام بھیجے، صاحب اور تھوڑے نئے نام ہے تو اور تھوڑے بھیجیے، ارے بھائی 8-10 نام بھیج دیے، 20-25 نام بھی بھیج دیے تو اور نئے نام دو۔ بابا حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، آگے بولے مول صاحب نیا نام ہونا، نیا نام ہونا، 3-4 نام بولے، 5-6 نام بولے، اور لگ گئے بار بار یہی کہتے جا رہے ہیں نیا نام نہیں رکھے، سو والا نام رہنا۔ بابا بولے آئٹم بم نام رکھ لو، بابا کوئی بھی آج تک نام نہیں رکھے، بولے یہ حال ہو گیا، آئٹم بم اور رکھ لئیے، نیوکلیئر رکھ لئیے، نام کس کا بھی نہیں ہے آج کل، نئے ہیں یہ مارکیٹ میں، بالکل نئے دے رہا ہوں میں آپ کو، آج تک کوئی نہیں رکھے ہوں گے۔ تو فاروق اعظم نے کہا، جب یہ کہا کہ اچھا نام رکھا جائے، دوسرا حق اولاد پر ماں باپ کا، تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے والد نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، الخجل رکھا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اونٹ کا جو گوبر سوکھ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر بولے تیسرا حق کیا ہے؟ بولے اولاد کی تربیت، اس کو پڑھانا لکھانا، اچھی راہ پر لے جانا۔ تو
تو بیٹے نے کہا میرے والد نے میرا یہ بھی حق ادا نہیں کیا. حضرت فاروق اعظم نے والد کو کہا کہ تو میری محفل سے اٹھ کر چلا جا. باپ کو کہا کہ جب تک تو اپنی اولاد کا صحیح حق ادا نہیں کرے گا تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اپنی اولاد سے اپنا حق مانگتے بیٹھے. والد کو بڑھا دیا, بڑھا کر بیٹے کو سمجھایا, کہا کہ اے بچے سن, یقیناً تیرا باپ تیرا حق ادا نہیں کیا, مگر تو کیوں گناہ گار رہنا چاہتا ہے؟ تو اس کا حق ادا کر دے, کل قیامت کے دن تو اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا, اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کل قیامت میں لے گا, تو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. یہ کہہ کر کے آپ نے لڑکے کو واپس بھیج دیا. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عورت کا انتخاب بچے کی تربیت میں کس قدر, تینوں باتیں بھی ہے مگر خاص طور پر لڑکی کے, عورت ماں کے انتخاب میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے بچے کی تربیت کے لیے. بچے کی تربیت بچہ بڑا ہونے کے بعد نہیں, بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے کیا کہ جب تک کہ بچہ بولنے جب تک نہیں لگتا, جب تک کہ اس کی میموری میں الفاظ پورے بھر نہیں جاتے. کیسٹ چلتی کب ہے؟ پرانی کیسٹاں جو ہوتے تھے چلتے کب تھے؟ جب پہلے اندر بھرنا پڑتا تھا کیسٹ میں کچھ تو چلتا تھا, ورنہ پلین خالی بلینک چلتی تھی. بچے کا دماغ بھی بلینک آتا ہے, جیسے آپ کی باتیں سنتا ہے, آپ جو بول رہے ہیں, آپ اچھا بولیں گے اچھا بولے گا, گالی گلوچ کریں گے گھر میں بچہ بھی گالی گلوچ کرے گا, دن بھر گانے چلیں گے بچہ بھی گانے گائے گا. ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, بچے کو ناچ گانا سب کراتے, برتھ ڈے میں نچا رہے بچی کو خوب, بیٹی ذرا ناچ کے بچاؤ بیٹے, وہ گانا نیا آیا نہیں, وہ نئے گانے پہ ڈانس کر کے بتاؤ ذرا. انکل دیکھتے کہتے بیٹیوں کو نچا رہی, پھر بول رہے نہیں میری بیٹی جو ہے عالمہ بنے گی, میرا بیٹا حافظ بنے گا. خاک میں بنتا ہے ایسا بچہ. آپ کو جب بنیاد غلط ڈال رہے ہیں اور امید اچھے پھل کی کر رہے ہیں, یہ امید رکھنا ہی غلط ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے, اور ہمارے معاشرے اور ہمارے اسلام کی, مسلمانوں کی مساجد کی, مدارس کی, اوقافی جائیدادوں کی باری تعالیٰ حفاظت فرما, اور دشمنان اسلام کے باری تعالیٰ منصوبوں کو ناکام بنا دے. اے پاک پروردگار مسلمانوں پر رحم فرما, کرم فرما, اور حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اور آپ کے صدقے و طفیل یہ جو محفل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اس کو قبول فرما, اور اس کو تادم زیست جاری و ساری فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنن خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. قدرا یا امام الانبیاء یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. لائے ہیں ایمان تم پر کیوں نہ دے یہ جان تم پر, مہربان رحمان ہے تم پر, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام یا خدا ان کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کی یہ ہو, ان کا پورا مود دعا ہو, ساتھ ہم سب کا بھلا ہو. عاشق مائل کی سن لو, یا نبی محفل کی سن لو, اکبر بسمل کی سن لو, ہم سبوں کے دل کی سن لو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ربنا تقبل منا الفاتحہ.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساری صحت کے اللهم صل على ازواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے باری تعالیٰ جتنے پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مشکلات میں ہیں باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں، آل میں، اولاد میں، اعمال میں، اوقات میں برکتیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گھروں سے ہر قسم کے زمینی، سلطانی، آسمانی آفات و بلیات کو دور فرما دے، جو بیمار ہے انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ پیر سلمان گیلانی صاحب قبلہ کو صحت اور عافیت عطا فرما، آپ کی عمر مبارک میں برکتیں عطا فرما، آپ کے سائے مبارک کو دیر پا سلامت با کرامت فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمارے تمام ہی بزرگانہ ملت کی عمر دراز فرما، ان تمام پر رحم فرما، کرم فرما، جو ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جو دنیا سے گزر چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، متقین کا امام بنا، ہماری نوجوان نسل کو باری تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو آقا کریم علیہ السلام، اہل بیت اطہار، کل صحابہ کرام، اولیاء کرام، خصوصاً حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔